کئی دفعہ ہم لیٹے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، کس طرح سو جاتے ہیں، کسی طرح سو جاتے ہیں. اتنی ہی حاضری دینی چاہیے جتنی وہاں جا کے دعائیں لے لیں اپنے پیر سے. وہاں یہ میں حکم نہیں سنا رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ جانا اتنا ہی چاہیے مزار شریف پہ جتنا آپ لوگ وہاں جا کے گستاخی کے زمرے میں نہ آئیں. وہاں جائیں، قدمین کی طرف حاضری دیں، سلام کریں، اپنی عرض کریں، کر کے واپس آئیں. پھر چلے جائیں شام کے وقت، پھر آ جائیں، پھر چلے جائیں، پھر آ جائیں. جتنی بار دل چاہے وہاں جائیں اور آئیں، کوئی دقت نہیں ہے. وہ ہے ہی ہمارے لیے وہاں، ہم نے وہاں سے دعائیں لینی ہیں. گئے اپنا مقصد حل کیا، دعائیں نہیں ہو پھر واپس آ جائیں. جلسہ ہمارا جو ہے وہ یہی ہے، جلسہ کا یہی ہے. انشاءاللہ آپ کی یہی کریں گے. شب برات آج اتنی مقدس رات ہے، اس میں خصوص بالخصوص ہماری یہاں جو حاضری ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دی کہ 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. پہلی شب برات، دوسری 10-11 مئی کا عرس پاک، اور تیسری حضرت قبلہ عالم حضور فخر ملت کا در اقدس. یہاں 3 چیزیں اکٹھی ہیں. آج کی رات میں ہمیں اپنی بخشش کے لیے جو دعا مانگنی ہے، حضرت قبلہ عالم کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، اس دعا کے لیے خصوص بالخصوص ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم نے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو اسی در کا گدا بنائے رکھا. یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ میں تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں. میں کون سا اور کہاں کا پیر ہوں؟ میں تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں. لیکن اس بات میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو اسی در اقدس کا گدا بنائے رکھا، اسی در اقدس کا غلام بنائے رکھا. اس کے بعد جتنی دیر، جتنا ٹائم ہم حضور کے در اقدس پہ گزارتے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کا ایک حصہ ہوں، میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں. مانگنا جب ہوتا ہے تو سب نے اکٹھے ہی مانگنا ہوتا ہے. اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی. پیر بھائی جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں نا میری جہان، تو وہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو میں بھی آپ لوگوں کی صف میں موجود ہوں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. حضور کے در اقدس میں جب اکٹھے ہونا ہے تو پھر ایک ہی صف میں کھڑے ہونا ہے. میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی تلقین آپ لوگوں کو کی، عرض کی. تلقین کیا کر سکتا ہوں، گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ جب بھی دعا مانگیں، کہیں بھی مانگیں، یہ نہیں کہ یہاں کہیں بھی اپنی نماز پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری ہو، اور کہیں بھی جائیں تو صرف اس دعا کو ضرور شامل حال رکھنا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور ہمارے بچوں کو اسی در کا گدا اور غلام بنائے رکھا. 4 جولائی بروز منگل حضور قبلہ فخر ملت پیر سید محمد افضل حسین شاہ صاحب، کئی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی خدمت کرتے ہیں،
ہم لوگ بہت زیادہ جس طرح گمان ہو جاتا ہے، وہم ہو جاتا ہے، انسان ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے جی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ساری زندگیاں بھی کرتے رہے تب بھی نام نہ لے۔ حضور ایک بار میں کہیں بھی ہمیں یاد کر لیں، یہ بھی ان کا اعلیٰ ظرفی ہے، ان کا اعلیٰ۔ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی جو توجہ ہے، ان کی جو محبت ہے، وہ کس طرح سے ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، جو لوگ مثلا حضرت قبلہ عالم حافظ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خاندان میں سے کسی فرد کے لیے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس سے دعا کرواؤ، صرف آپ کے پیر کے لیے یہ کہا کہ جاؤ حضرت پیر صاحب سے دعا کرواؤ۔ خاندان تو سارا ہی ہے، اللہ صاحب کو سلامت رکھے، خاندان حضرت امیر ملت کو ہمیشہ ترقیاں، ہمیشہ لمبی عمریں، صحت والی زندگیاں عطا کرے، اور ان کا فیض ساری دنیا میں اسی طرح بڑھتا رہے۔ لیکن جہاں سے بات چلی ہے نا، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے صرف آپ کے پیر کے لیے یہ کہا کہ جاؤ حضرت پیر صاحب سے دعا کرواؤ۔ اس لیے جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا، کوئی کہتا ہے جی ہم نے جی بڑی خدمت کر دی، ہم نے یہ کر دیا، وہ ویسا ہو گیا، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ قبول کر لیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے وہ دنیا کے پیشوا رہے۔